خوش رہو، آباد رہو. مولا آپ سب کی عبادت قبول کریں. زیادہ پڑھ لیا ہے، تھوڑا سا اور پڑھنا ہے. صرف آپ تک بات ہوتی تھی شاید آپ سے میں معذرت کر لیتا، یہیں چھوڑ کے چلا جاتا، لیکن جو شام سے آئی ہے اسے نہ میرے علم سے غرض ہے کوئی، نہ اسے میری خطابت سے واسطہ ہے کوئی. اللہ اکبر. حق تو یہی تھا کہ ذکر عباس کا تھا، مصائب بھی سرکار کے پڑھے جاتے، مگر مصائب کے لیے مجھے کچھ اور کہا گیا، اسی پر دو فکرے کہنا ہے. پر یہ میں نے کتابوں میں پڑھ رکھا ہے سیدو غیر سیدو کہ شام سے جو بھی آتی ہے نا وہ اکیلی نہیں آتی، اس کی جھولی میں ایک 4 سال کی بطول بھی ہوتی ہے. سارے مصائب سکینہ پھوپھی کی جھولی میں بیٹھ کے سنتی ہے. جہاں عباس پڑھا جائے معصومہ جھولی چھوڑ دیتی ہے، پہلی صف میں کھڑی ہو کر ایک ایک عزادار کو دیکھتی ہے، کون میرے عباس کو کیسے رو رہا ہے. اور آج ہم نے 2 فکروں میں عباس کو پرسہ دینا ہے سکینہ کا. اللہ اکبر. کیونکہ مصائب کے حوالے سے مجلس اسی بی بی سے منسوب ہے. زیارت ناہیہ میں تیرے بارے میں امام نے کہا ہے السلام علی الدماء السائلات، میرا سلام ہے اس لہو پر جو سفر میں بھی بہتا رہا. میں نے کہہ دیا ہے جملہ، اللہ جانے کس نے کیا سنا، کس نے کیا سمجھا. وہ اسی معصومہ کے کانوں کا لہو. تشریح کا وقت نہیں ہے عزادارو، بس میں تمہیں دعا ہی دے سکتا ہوں کہ مولا تمہیں اس غم کے سوا کسی غم میں نہ رلائے. ابن منذر مدائنی نے، میں نہیں جانتا کہ خون رونے والا کس کے دائیں ہے کس کے بائیں ہے ضرور. میرا ایمان بھی ہے، تحقیق بھی، اسی کو گواہ بنا کے جملہ کہہ رہا ہوں. ابن منذر نے پوچھا مولا تیرے رونے کے بہانے تو لاکھوں، سب سے زیادہ کون سا غم رلاتا ہے تجھے؟ بیٹھ کے رو رہا تھا، کھڑے ہو کے سجاد نے ماتم کیا. کہا ابن منذر ایک غم ایسا ہے قبر میں بھی روؤں گا، حشر میں بھی روتے ہوئے آؤں گا. مولا وہ کیا؟ کہا کربلا سے شام تک میری معصومہ بہن سکینہ نے مجھ سے کچھ فرمائشیں کی، میں پوری ایک بھی نہیں کر پایا. مولا ایک دو مجھے بتا دو، میں تیرے حبداروں کو بتاؤں گا، وہ روئیں گے، جنت واجب ہو جائے گی. رو کے کہا پہلی بات، کہا جہاں قافلہ پڑاؤ کرتا تھا شمر ملون اپنا قافلہ سائے میں اتارتا، ہمیں دھوپ میں بٹھاتا. ایک جگہ قافلہ اترا، سامنے جھاڑی تھی، میری معصومہ بہن میرے پاس آئی، بھیا جسم جل رہا ہے گرمی سے، اجازت ہے جھاڑی کے نیچے جا کے سو جاؤں؟ سجاد نے رو کے کہا کوئی سونے دے تو میں نہیں روکوں گا. یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لو، اندر والے باہر والے. تمہاری مذہب کا چھوٹا سا خادم اور حقیر سا وکیل ہوں، للہ تمہارا دل دکھے گا، مجھے معاف کر دینا. سجاد کہتے ہیں کاش میں نے اجازت نہ دی ہوتی. کیوں مولا؟ کہا ابھی جا کے سوئی تھی، شمر حرامی نے تماچا مار کے اٹھا دی. کہا کس کی اجازت سے سوئی ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. مولا تیرا پرسہ قبول کرے. بس ایک منٹ کے اندر ممبر خالی ہونے چلا ہے. جملہ سن لے، سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی ماتم کرے گا. شام کا بازار میں بھیڑ ہے. تیرے آقا سجاد سے شمر حرامی کہتا تیز چل،
بھیڑ چلنے نہیں دیتی. میں جانتا ہوں تیرا دل بڑا نرم و نازک ہے، ہاں، لیکن یہ بھی لہو رونے والا کہتے ہیں ہمارے مصائب چھپانے والا خولی کے ساتھ اٹھے گا. اس حرامی کے شوق ہی دو تھے، یا معصومہ کو تماچے مارنے یا سجاد کی پشت پہ سطریں لکھنی. اس نے پہلی سطر لکھی، قلم کی نوک تیز تھی، سیاہی کاغذ سے باہر آنے لگی. دوسری سطر، تیسری، چوتھی. بڑی بیبیاں تو دور اور مجبور تھی. سکینہ قریب آ کے کہتی، شمر تجھے حیا نہیں آتی؟ کربلا سے میرے بھائی کو مارنے لگا ہے، اب تو حیا کر. ابن منذر نے کہا مولا پھر چھوڑ دیا. سجاد نے کہا میں روتا کیوں ہوں، جو مجھ سے کر رہا تھا میں نے تو کہہ دیا. وہی معصومات پہ ظلم کرنے لگا. اس کا ہاتھ اٹھا نیچے آیا، اٹھا نیچے آیا. یہاں میری بہن نے فرمائش کی، سجاد قل شمر اللہ یضرب بوجہ صوت الجفا. بھیا شمر سے کہے مارنا ہے تو پشت پہ مارے، میرے چہرے پہ نہ مارے. میں چہرے پہ تازیانے برداشت نہیں کرتی، میرے رخسار زخمی